اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہنچ چکے تھے کافر، 8 نمبر نجاست کافر۔ کافر ہر وہ شخص کافر ہے جو اللہ کا انکار کر بیٹھا، کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، یہ کافر ہے۔ اور اسی طرح جو نبوت کا منکر ہے کہ نبی ہے ہی نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ یا وہ نظریہ تو رکھتا ہے خدائی کا کہ خدا کوئی ہے لیکن مشرک ہے، کہتا ہے 3 خدا ہے، 4 خدا ہے، 5 خدا ہے، یہ نظریہ رکھتا ہے۔ جیسے ہندو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، سب کو بھگوان مانتے ہیں، تو وہ بھی کافر ہے اور وہ بھی نجس ہے۔ تو کافر کی ہر چیز نجس ہے، جس طرح کتے اور خنزیر کی، کتا اور سور جو کل آپ نے پڑھا ہے، اس کی ہر چیز نجس ہے، بال بھی نجس، کافر کی بھی سب کچھ نجس۔ تو لہذا کافر ایک وہ ہو گیا جو اللہ کو نہیں مانتا، کہتا ہے ہی نہیں۔ وہ بھی کافر ہیں جو شرک کرتے ہیں، وہ بھی کافر کے حکم میں آتے ہیں، مشرک، کہ وہ بھی انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے سارے مشرک نجس ہیں۔ تو ان کا جسم بھی اسی طرح نجس ہے جیسے کتا۔ اچھا، ایک اور چیز جو کافر کی ایک اور قسم ہے کہ اسلام میں جو اسلام کی ضروریات دین، ابھی میں بتاتا ہوں ضروریات دین کیا چیز ہوتی ہے، اتنا عرصہ پڑھنے کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے۔ جو بندہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر بن گیا ہے، باقی سارے کو مانتا ہے، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو گیا ہے اور اس کا انکار بھی علم اور آگاہی کے بعد ہے کہ اس کا یہ انکار اس کو لے جا رہا ہے اس ایک چیز کے انکار کی وجہ سے حضور کی اس ایک چیز میں تکذیب ہو رہی ہے اور جھٹلا رہا ہے حضور کو، تو اس وجہ سے جو جھٹلاتا ہے، چاہے ایک چیز میں جھٹلائے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ساری نبوت کا انکار کر دے یا کسی ایک چیز میں جھٹلا دے تو بھی کافر ہے۔ اس کی میں مثال دوں، ضروریات دین کی مثال۔ ضروریات سے مراد ہے دین کے واضح امور، دین کے واضح۔ اب نماز دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ہر ایک کو پتہ ہے، تو یہ اتنی واضح بات ہے۔ اس کو اردو میں واضح امور کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو بدیہی امور کہا جاتا ہے، جن کے جاننے کے لیے کوئی اتنی لمبی چوڑی فکر کرنے کی اور علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر ایک کو پتہ ہے کہ نماز اس دین کا حصہ ہے، روزہ اس دین کا حصہ ہے، قرآن کتاب ہے۔ تو اب یہ جو بدیہی امور ہوتے ہیں، یعنی واضح ترین امور جو اسلام کے اجزاء ہیں، واضح اجزاء جن کو ہر کوئی جانتا ہے، جاہل جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ نماز ہے، ان کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ ان میں سے کسی ایک کا منکر ہو گیا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے نماز اسلام میں نہیں ہے، یہ ایسے مولویوں نے ہمیں پہ تھوپ رکھے، ہے ہی نہیں اسلام میں۔ جس طرح وہ ایک عورت مارچ والا نکلا، اس نے کہا نکاح تھا ہی نہیں، یہ مولویوں نے آپ پہ ڈالا، نکاح منکر بنا ہوا ہے۔ تو اسلام کے جو واضح ترین امور ہیں ان کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ اس ضروریات دین جو ہیں ان کا جو منکر ہو گیا ہے، اس نے اس نماز کا انکار کیا نا، تو اس نے اس بات میں کہ نماز حضور فرما رہے ہیں نماز ہے اور وہ کہہ رہا ہے نماز نہیں ہے، تو نماز والے معاملے میں تو اس نے حضور کو جھٹلا دیا ہے نا۔ جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے جس سے حضور کی تکذیب لازم آ رہی ہو، جھٹلانا لازم آ رہا ہو، چاہے اسی ایک چیز میں جھٹلانا لازم آ رہا ہو، تو وہ بھی کافر ہے۔ باقی سب مانتا ہے، یہ ایک نہیں مانتا اور اس سے تکذیب لازم آ رہی ہے، تو یہ بھی کافر ہے۔ اچھا، تو یہ کافر کی ایک اور قسم ہو گئی۔ ایک نے اللہ کا انکار کیا، کافر، شرک کیا، دوسرے خدا مان لیے، یہ بھی نجس کافر، یہ مشرک ہے۔ اللہ سے ہٹ کر جس نے نبی کا انکار کر دیا کہ نبی ہے ہی نہیں بھائی، یہ بھی کافر۔ جس نے نبی کا انکار نہیں کیا، نبی بھی مانتا ہے، اسلام کے واضح امور میں کسی ایک کا انکار کیا ہے، وہ انکار اس کو لے گیا ہے، اس سے لازم یہ آ رہا ہے کہ یہ حضور کو اس کام میں جھٹلا رہا ہے، تو یہ بھی کافر۔ اچھا، کبھی ایسا ہوگا دین کے کسی واضح کام کا انکار کر رہا ہے لیکن جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، اس جان بوجھ کے نہیں کر رہا، جانتے بوجھتے نہیں کر رہا، جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ لازم آئے کہ وہ حضور کو جھٹلا رہا ہے، کہ جاہل ہے، اس کو سمجھائیں گے، سمجھا دیا، اس کے بعد پھر بھی انکار کرے گا تو اب تکذیب لازم آ رہی ہوگی۔
تو کسی اب جان بوجھ کے کر رہا ہے، تو کسی ایسے امر کا انکار کرنا دین کے، جیسے نماز ہے اس کا انکار کیا جس سے حضور کی اسی کام میں تکذیب لازم آ رہی ہے، باقی سب مانتا ہے حضور کی، وہی نہیں مانتا، تو یہ پھر کافر ہو جائے گا۔ اچھا اب دیکھیں کافر نجس ہے، مکمل نجس ہے، جس طرح کتا خنزیر، بال بھی نجس، سب کچھ نجس۔ وہ شخص جو اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں، یا اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتا ہو، اللہ ایک ہے یہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے متعدد ہیں، اس کی بھی پوجا کرو، اس کی بھی کرو، جیسے ہندو ہے، اقرار نہ کرتا ہو تو نجس ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، وحدانیت واحد سے، واحد معنی ایک، یکتا ہونے کا۔ اسی طرح یہ ہو گئے اللہ والے منکر۔ اسی طرح غالی وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اہل بیت میں آ گیا ہے، یا علی ہی اللہ ہے، ایسے والے، یعنی وہ جو لوگ ائمہ میں سے کسی کو خدا کہیں، علی اللہ کہیں، یا کہیں کہ خدا امام میں حلول کر گیا، حلول معنی اندر آ جانا، جیسے ہماری روح اس جسم میں ہے نا، تو اسی طرح جیسے چینی کو پانی میں ملا کر آپ چینی ختم کر دیں، یہ حلول ہوتا ہے، حل ہو جانا۔ تو ہمارے جسم میں ہم کہیں جس طرح روح ہے، اسی طرح اللہ ائمہ کے اندر آ گیا ہے، یہ بھی غالی ہے، اور غالی نجس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تھا کافر، دوسرا تھا غالی بھی نجس۔ تیسرا اور خارجی اور ناسبی، یعنی وہ لوگ جو ائمہ سے دشمنی اور بغض کا اظہار کریں، ایسے بندے دنیا میں آپ کو ہو سکتا ہے نہ ملے، جو اظہار کریں کہ ہم اہل بیت کے دشمن ہیں، ایسے نہیں ملیں گے۔ حتیٰ جو ہمارے دشمن ہیں، ہم سے دشمنی کرتے ہیں بعض مسلمان، لیکن وہ اہل بیت سے دشمنی کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے ہم ان کو ناسبی نہیں کہیں گے۔ ناسبی وہ ہوگا جو اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی سے دشمنی کا اظہار کریں، وہ ناسبی ہوگا، اور وہ بھی نجس ہے۔ یہ سب نجس۔ اب کون کافر نجس، غالی نجس ہو گیا، ناسبی۔ ان غالی اور ناسبی کی تعریف پہچانے، ہر ایک کو غالی نہیں کہتے، وہ جو علی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، یا کہتا ہے اللہ ان میں آ گیا ہے، حلول کر گیا، یہ غالی ہے بس۔ باقی جو مومن بعض ملنگ بن جاتے ہیں، ملنگ کو ہم غالی نہیں کہہ سکتے۔ اس نے کب کہا ہے علی اللہ، یا کب کہا ہے کہ ائمہ میں اللہ آ گیا ہے، کب کہا؟ اچھا ناسبی، ہم ہر اپنے مخالف کو ناسبی، ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہم اس کو ناسبی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا ایک نظام ہے، ہم ایسے جلد باز نہیں ہیں، جیسے معصوم نے کہا ہم نے ویسے ہی چلنا ہے۔ وہ اپنی طرف سے فتوے دے ڈالتے ہیں، پہلے فتویٰ دیا شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہو سکتا، پھر 500 روپیہ لیا اور نکاح بھی خود پڑھ دیا۔ یہ ہمارے یہاں مولوی تھا، نکاح اس نے خود پڑھ دیا 500 روپے۔ یہ چیز ہم میں نہیں ہے۔ اچھا تو خارجی اور ناسبی نجس ہیں۔ ابھی وہ آنا ہے جو ضروریات والا منکر ہے، وہ ابھی آ رہا ہے آگے۔ اچھا اب آ رہا ہے وہ، اور اسی طرح وہ شخص جو کسی نبی کی نبوت کا انکار کرے، ہمارے نبی کی یا سب کا انبیاء کی نبوت کا انکار کہے کہ جناب عیسیٰ نبی نہیں تھے، یا جناب موسیٰ نبی نہیں تھے، یہ بھی کافر ہے۔ نبوت کا انکار کرے، یا ضروریات دین مثلا نماز روزہ میں سے کسی ایک کا انکار کرے۔ اب آپ کو پتہ چلا ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے آپ ترجمہ کریں جو دین کے ضروری کام ہے، نہ یہ نہیں، ضروریات سے مراد یہاں واضحات ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے جو ادھر لکھا ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ واضح کے علاوہ آپ کو مثال بتا دیں، مثلاً آپ کو مثال دوں کہ لیلۃ القدر کی رات کے غسل، عید کا غسل، جمعے کا غسل، اب کتنے ہی مسلمان ہیں جنہوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا جمعے کے دن غسل مستحب ہے۔ واضح وہ ہے جس کا ہر ایک کو پتہ ہے، نماز، روزہ، یہ ہر کو پتہ ہے کہ یہ اسلام کا جز ہے۔ اب کیا ادھر جب حج پہ گئے، مثلا وقوف عرفات والا کب سے شروع کرنا اور کب تک کس کو پتہ ہے؟ مولوی کو بھول جاتا ہے کب شروع کرنا ہے، کس وقت ختم کرنا ہے، اس کی کیا شرائط وغیرہ، وہ واضح امور نہیں ہیں، جز اسلام کا لیکن واضح نہیں جی۔ اچھا تو ضروریات سے مراد واضحات ہیں، واضحات دین کا یہ اس طرح کا لفظ لکھ دیتے نا تو کتنا مزہ آ جاتا، وہی لفظ اٹھا کے لکھ دیا ترجمے میں۔ انہی کی اسی وجہ سے میں خود ایک کتاب کا میں نے ترجمہ شروع کر دیا تھا کہ وہ چھپواتے ہیں اس کی توضیح المسائل کی جگہ، اب اسی کی جگہ ایک کتاب وہاں نجف میں ترجمہ ہو کے وہ آ رہی ہے، تو وہ ہمارے ساتھیوں نے محنت کی ہے، تو وہ آ رہی ہے، وہ اس کی جگہ آ جائے گی۔
یہی مسائل ہے. جیسے انہوں نے لفظ لکھ دیا نا ضروریات الدین, ادھر لکھنا تھا واضحات الدین, عربی کا لفظ لکھ دیا. اچھا, انکار کرے میں سے کسی ایک کا انکار کرے, ضروریات میں سے کسی ایک کا انکار کرے جو جزوی طور پر ہی صحیح, تھوڑا سا ہی صحیح, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا سبب بنے. ساری رسالت کی تکذیب نہیں, تھوڑی سی تکذیب ہو رہی ہے ایک کام کے انکار کی وجہ سے, اسی کام میں تو تکذیب ہو رہی ہے نا, تو لہذا یہ بھی نجس ہے, کافر ہے. البتہ ہاں کچھ ہیں اہل کتاب کافر, یہودی, عیسائی, مجوسی, یہ جو تین ہیں یہ نجس نہیں ہے. یہودی نجس نہیں ہے, عیسائی نجس نہیں ہے, مجوسی نجس نہیں ہے. یہ تین قسمیں ہیں جو ہمارے نبی کو نبی تو نہیں مانتے, لیکن ان کے لیے خصوصی احکام ہیں شریعت میں کہ یہ نجس. یہودیوں کے پاس کتاب ہے, ہاں تورات ہے نہیں. البتہ اہل کتاب یعنی یہودی, عیسائی اور مجوسی پاک مانے جائیں گے, یہ پاک ہیں. مجوسی ایران میں ہوتے تھے, پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں, پہلے ہوتے تھے, اب تو ایران سارا شیعہ ہو گیا ہے. اچھا, اب ہم نے نہیں دیکھا کوئی مجوسی. یہودی عیسائی ڈھیر ہیں دنیا میں, یہیں آپ کو اپنے ڈیرا میں عیسائی مل جائیں گے. 4 بھی ہے, بکھر میں عیسائی بھی ہیں. اچھا, واہ واہ, تو ان کو اچھا. کافر کا تمام بدن حتیٰ کہ اس کے بال, ناخن اور رطوبتیں بھی نجس ہیں, یہ ہم بتا چکے. کافر کتا, خنزیر اور مردار. مردار کے بال جو تھے وہ پڑا تھا, وہ نجس نہیں تھے. روح نہیں ہوتی, حص نہیں ہوتی, تو فرق ہے. اب کافر, خنزیر اور کتا یہ ایک جیسے ہیں, ہر چیز ان کی نجس ہے. اس میں جس میں حص نہیں ہوتی تھی وہ پاک ہوتے تھے. اس کی جگہ حص کا لفظ لکھنا تھا, اس نے کوئی اور ترجمے میں کر دیا تھا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح کے لفظ, آپ خیال, کل کے عالم آپ ہیں, اپنا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ غلطی سے پاک ہو. ابھی سے غلطیاں دیکھا کریں, ہاں علماء کی غلطیاں دیکھا کریں, اس سے کیا غلطی ہو جائے, اس سے عبرت حاصل کریں. بڑی شخصیت بننے کے لیے بڑوں کی غلطیوں سے بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. اچھا, آگے اب ہے ایک بچہ ہے, نابالغ بچہ, نابالغ بچہ ہے. تو اب آگے ہے وہ بچہ جو ابھی نابالغ ہے, اس کا ماں باپ کافر ہے. تو اس بچے کا کیا کریں؟ چھوٹا 2 سال کا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ ہے ان کا, رہتا بھی ادھر ہی ماں باپ ہمارے پاس رہے. ہمیں وہ گلی میں ملا تو اس کو ہم نے ہاتھ لگایا تو ہمارا ہاتھ تر تھا. اب وہ بچہ نجس ہے تو ہمارا ہاتھ نجس ہے, وہ بچہ پاک ہے تو ہمارا ہاتھ پاک ہے. تو اس کا کیا کریں گے؟ کہا وہ ماں باپ کے تابع ہے. ماں باپ کافر ہیں, والدین کافر ہیں, تو وہ بھی کافر ہے. اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ان کے تابع ہے, یہ مسلمان پاک ہو جائے گا, مسلمان شمار ہونے لگ جائے گا. تو بچہ جو ہوتا ہے وہ والدین کے تابع ہوتا ہے. اب جس کے وہ تابع ہے کفر میں نا, وہی اگر مسلمان ہو جائے تو وہ ایمان میں, اسلام میں بھی اسی کے تابع ہوگا. اب بچے کے اوپر, بچہ رہ رہا ہے باپ کے پاس, ماں کو طلاق ہو گئی, وہ چلی گئی, بچہ ادھر رہ رہا ہے, ماں مسلمان ہو گیا تو بچہ مسلمان شمار نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے تابع ہے. اگر ایسے طلاق ہو گئی اور وہ بچے کو بھی لے گئی اور وہ وہاں جا کر مسلمان ہو گئی تو اب بچہ بھی مسلمان ہوگا, باپ چاہے اس کا کافر ہے. طلاق نہ ہوئی ہو, ایسے ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے اور زندگی علیحدہ علیحدہ, بچہ ماں کے پاس رہ رہا ہے, وہ مسلمان ہو گئی, یہ اس کے تابع ہے, بس ٹھیک ہے. باپ کیا اس پہ چلتی نہیں رہے, ادھر رہ رہا ہے اور باپ مسلمان ہو گیا, ماں کافر ہے, تو یہ اس کے تابع ہے. تو جس کے تابع ہو کفر میں اسی کے تابع ہوگا اسلام. سمجھ آ گئی؟ اچھا, اس کی اور وضاحت آگے آ رہی ہے, طبیعت میں ساری تفصیل آ رہی ہے. اب یہاں پر تھوڑا بارہ ذکر ہو گیا. اگر کسی نابالغ بچے کے ماں باپ, دادا اور دادی
کافر ہوں، یہ سارے کافر ہیں، تو وہ بچہ بھی نجس ہے. جس کے سب کافر ہیں وہ تو یقیناً کافر ہے. البتہ اگر وہ ممیز ہو اور اسلام کا اظہار کرتا ہو تو پھر پاک ہے. ممیز ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہونے سے پہلے بندہ ممیز ہو جاتا ہے، سوجھ بوجھ رکھتا ہے، تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں، اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے اور مسلمان بھی سمجھیں گے، اور مر گیا تو اس پر غسل کفن اور سب کچھ ہم کریں گے. کافر ہونے کا بھی اسی طرح ہوگا، مطلب باقی سب مسلمان ہو جائے وہ کہے کہ میں کافر ہوں تو وہ کافر شمار ہے. جی ہاں، یہ اپنا آپ کے جو ممیز بچے ہیں پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں نا تو وہ قربت اللہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور وضو بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ان کا ٹھیک ہے، تو اتصال بھی ہو جاتا ہے. بالغ ابھی نہیں ہوئے ہیں، ممیز کی نمازیں شرعی ہیں، جب شرعی ہیں تو وہ اتصال کا سبب بھی بنے گا، مشق نہیں ہے، شرعی اس کو ثواب مل رہا ہے. لیکن اگر اپنے والدین سے منہ موڑ کر مسلمانوں کی طرف مائل ہو. اچھا ایک اور بچہ ہے، اس نے تو پہلے اظہار کر دیا نا میں مسلمان ہوں، تو یہ تو ہو گیا مسلمان، پاک ہے. یہ ممیز، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، پاک ہے. ایک اور بچہ ہے جو والدین سے کہتا ہے میں ان کے مذہب پہ نہیں ہوں لیکن اسلام کا اظہار بھی نہیں کر رہا، تحقیق کر رہا ہوں. جو تحقیق کے مرحلے میں ہے اس کو کیا کہیں، مسلمان کہیں یا نجس؟ والدین سے منہ موڑے ہوا ہے، اسلام بھی قبول نہیں کیا، درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اس کا کیا کہیں؟ کہا جب یہ درمیان میں ہے، نہ ادھر کا پتہ چلتا ہے نہ ادھر، جب دو باتیں اکٹھی ہو جائیں تھی اور ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تھے تو وہاں احتیاط واجب لگاتے تھے. کہا یہ احتیاط واجب بنا پر نجس، اب یہ درمیان میں کھڑا، ادھر کا انکار کیا اور ادھر کو قبول بھی ابھی تک نہیں کیا ہے، ابھی دیکھ رہا ہے کہاں جاؤں. تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہاں کریں، تو یہاں ہی تو احتیاط واجب لگتی ہے، اس کو پہچانے احتیاط واجب کو. آپ یہ میرے ساتھ تھوڑا چلتے ہیں نا قواعد میں اور طریقہ کار میں، تو آپ کی فکر جو ہے نا یہیں پاکستان میں ویسے ہو جائے گی جیسے نجف میں ہوتی ہے، اور پھر وہاں جا کر جو ہے نا آپ محنت کریں تو اتحاد تک جانا آپ کے لیے آسان ہے. تھوڑا ٹائم لگے گا، مجتہد بننا آسان ہے، ٹائم لگے گا. ہماری طرح جلدی جلدی بھاگ کے نہیں آ جاؤ گے کہ خدمت کرنے کا پاکستان میں، ہاں ٹائم لگایا تو پھر بن جاؤ گے. اچھا لیکن اگر اپنے کہاں تھا، لیکن اگر اپنے والدین سے منہ موڑ کر مسلمانوں کی طرف مائل ہو، یہ مائل ہے، اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے، یا تحقیق کر رہا ہو کہ مسلمان بن جاؤں یا نہیں، وہ ان سے منہ موڑے ہوا ہے، تو اس کے نجس ہونے کا حکم لگانا مشکل ہے. مشکل ہے یعنی اشکال ہے. پیچھے ہم نے پڑھا اشکال، تأمل، احتیاط واجب، احتیاط لازم ایک ہی بات ہوتی ہے، یہ ہم نے پڑھا نہیں تھا. اشکال ہے، مشکل ہے یعنی اشکال ہے. تو یہاں اشکال ہے، احتیاط واجب بنا پر یہ کافر شمار ہوگا، احتیاط واجب بنا پر نجس ہے. لہذا اگر کوئی مجتہد کہے کہ یہ پاک ہے اور فال عالم بھی وہ مجتہد ہو تو اس کی تقلید اس مسئلہ میں کر سکتے ہیں، اس بچے کو ہم پاک شمار کریں گے. ہاں اگر اس کے ماں باپ اور دادا اور دادی یا ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو، سارے مسلمان ہو گئے ہیں یا کوئی ایک مسلمان ہو، تو مسئلہ نمبر 210 میں آنے والی تفصیل کے مطابق وہ بچہ پاک ہوگا. 210 میں آئے گا کہ بھائی یہ جو ممیز ہے نا ان کے سارے ہو گئے ہیں مسلمان، اس نے ابھی تک کسی چیز کا اظہار نہیں کیا ہے، تو یہ کفر میں ان کے تابع تھا تو اسلام میں بھی ان کے تابع ہے، یہ پاک ہے. لیکن بڑا ہو کر کفر کا اظہار نہ کرے، اگر بڑا ہو کر کفر کا اظہار کیا تو پھر کافر شمار ہونے لگ جائے گا. تو لہذا ابھی یہ پاک ہے. یہ تفصیل آگے آ رہی ہے. تو تفصیل کیا آگے آ رہی ہے کہ جن کے تابع تھا کفر میں وہی مسلمان ہو گئے تو یہ ان کے تابع ہے اسلام میں، اور بڑا ہو کر اسلام کا انکار نہ کرے، کفر کا اظہار نہ کرے، تو بس ٹھیک ہے. اچھا اب ہے ایک شخص ہے مجہول. ابھی آپ کے دیکھتا ہوں قواعد کتنے مضبوط ہیں. یہ جو قواعد ہیں نا یہ یاد رکھیے گا، یہ مچھلی کی طرح ہے. مچھلی کو جو پکڑے گا پھر وہ ایسے ہو کر نکل جاتی ہے. یہ کچھ دن آپ کے ہاتھ سے ایسے نکلتے رہیں گے جیسے مچھلی آپ سے چھوٹ جاتی ہے. پھر جب آپ ماہر بن جاؤ گے نا تو ماہر شکاری سے نہیں چھوڑ سکتی، وہ مر جائے گی، اس کے ہاتھ میں مار ڈالے گا، چھوٹنے نہیں دے گا. تو یہ قواعد آپ کے ہاتھ میں ابھی مچھلی کی طرح ہے، بار بار یہ آئیں گے تو آپ کے مضبوط ہوں گے. اچھا اب قاعدہ آ رہا ہے. ایک شخص ہے، دیکھنا اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ یہ کافر ہے.
ہم رہ رہے ہیں ہندوستان میں، اب ان کے لیے بڑی مسئلہ ہے. انڈیا والے جو ہم سے سوال پوچھتے ہیں نا تو زیادہ تر یہی ہے کہ بندہ آیا پانی پیا چلا گیا. اب وہ کافر تھا تو ہمارا گلاس نجس ہے، مسلمان تھا تو پاک ہے. ایسے مورد میں جب ہمیں شک ہے کہ یہ مسلمان تھا یا کافر تھا، ہمارے گلاس کا اب کیا ہوگا تو کیا کریں گے؟ پہلے گلاس پاک تھا. ہاں، یہاں استصحاب بھی ہو سکتا ہے، پہلے پاک تھا اب شک ہے تو یقین کو لے آؤ. اور دوسرا قاعدہ طہارت جو ہے وہ بھی چل سکتا ہے کہ ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ آپ کو نجاست کا یقین نہ ہو. جی بھائی آپ گلاس میں پئیں. اچھا، وہی بندہ واپس آیا ہے تو کیا یہ تو تھا طہارت نجاست میں، تو ہم نے قاعدہ طہارت استصحاب سے کام لے لیا. اور جو دوسرے اسلام کے احکام ہیں وہی آگے مر گیا ہے تو کیا اسلام والے احکام لگائیں گے؟ یعنی اس کو غسل، کفن، دفن مسلمانوں کے قبرستان میں، جنازہ، یہ والے کام کریں گے یا یہ والے ہم پہ واجب نہیں ہیں؟ کہا مجہول جب ہے قاعدہ طہارت تو آپ کو فائدہ دے گیا اس کی طہارت کے لیے. باقی احکام جو ہیں وہ اس طرح کہ اسلام ایسی چیز ہے جو قبول کرنے سے پتہ مسلمان ہوتا ہے نا، جو کسب کی جاتی ہے نا. ہمیشہ سے تو اسلام والی حالت نہیں تھی نا، اسلام کو کمایا جاتا ہے. تو پیچھے سے نہ ہونا ہے، مسلمان نہ ہونا ہے ہمیشہ سے. اب ہمیں شک ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں، تو وہ ہمیشہ والا جو یقین تھا نہ ہونے والا وہی لے آؤ، استصحاب کرو. تو لہذا اس پہ اور احکام اسلام کے نہ لگا، جنازہ، غسل، کفن یہ کرو نہیں. رشتہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے نا، مسلمان لڑکی کے مسلمان سے ہوتا ہے، تو اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم رشتہ دے رہے ہوں تو وہ استصحاب ہوگا. وہ ہمیشہ سے وہ مسلمان تھا نہیں. اسلام کسبی چیز ہے، کسب کیا جاتا ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اس سے بندہ مسلمان ہوتا ہے. اسلام کو اپنایا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ سے موجود ہی نہیں تھا، وہ تو وجود میں اب آیا. تو ہمیشہ سے عدم اسلام تھا، اسلام نہیں تھا. اب ہمیں شک ہے اسلام ہوا یا نہیں، تو وہی پچھلا یقین کھینچ کر لاؤ کہ ہمیشہ سے اسلام نہیں تھا تو آپ بھی نہیں. لہذا دوسرے احکام اسلام کے نافذ نہ کرنا. آپ کہیں گے وہ والا کام کیوں نہیں کیا؟ ادھر طہارت نجاست میں بھی تو اسی طرح کر سکتے تھے کہ ہمیشہ سے اسلام نہیں تھا لہذا نجس بھی نجاست کو لے آتے. تو وہاں پر اب مسئلہ کیا بنا ہے؟ ایک استصحاب کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے نجاست کا بھی تو پتہ نہیں ہے نا، ہمیشہ سے نجس تھا، وہ تھا ہی نہیں تو نجس کیسے تھا؟ تو وہ استصحاب کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے نجس ہونے والا حکم نہیں تھا. اور اب شک ہے نجس ہے یا نہیں تو وہی، اور قاعدہ طہارت بھی. تو وہ وہاں پر دلیلیں زیادہ جمع ہو گئی ہیں طہارت پر، تو اس لیے ہم نے وہاں طہارت کا حکم لگایا. باقی اسلام کے احکام ہم نافذ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمیشہ سے مسلمان نہیں تھا. اب ہمیں شک ہے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو وہی استصحاب کریں گے. تو باقی احکام نہ لگائیں، طہارت والے احکام لگائیں کیونکہ قاعدہ طہارت بہت بڑی چیز ہے. اس نے آ کے سب کو نیچے دوسرے قواعد کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے. اگر کسی شخص کو متعلق علم نہ ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں اور کوئی علامات اس کے مسلمان ہونے کی نہ ہو تو وہ پاک سمجھا جائے گا. طہارت کے احکام میں تو وہ پاک ہے، لیکن اس پر اسلام کے دوسرے احکام کا اطلاق نہیں ہوگا. مثلا وہ مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، پہلے اسلام کا پتہ کریں گے پھر شادی کریں گے. یہاں قاعدہ شرط بھی آ گیا ہے، مشروط ہے نا نکاح، اس کی کچھ شرائط ہیں، ان میں شرائط میں سے ایک جائے کہ مسلمان. تو نکاح میں داخل ہونے سے پہلے اس کی شرائط کا اطمینان کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. تو اس لیے اسلام اس کا پتہ کریں گے مسلمان ہو یا نہیں ہو پھر نکاح کر کے. تو مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان ضروری ہے. اور ہمارے سامنے مسائل اتنے آسان ہیں، یہ سارے یہ قواعد آپ ایسے بنے. اور ضروری ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. مسلمان دوسرے احکام اسلام کے نہیں آئیں گے، صرف طہارت والا حکم آئے گا جب تک ہمیں شک ہے. جب یقین ہو جائے کہ نجس ہے تو اس وقت پھر نجس ہے. قاعدہ طہارت تو شک کی صورت میں جاری ہے. اچھا، اب ایک شخص ہے، اس نے اہل بیت میں سے کسی کو گالی دی ہے اور گالی بھی دشمنی کی بنا پر دی ہے. تو اس نے بغض کا اظہار کر دیا یا نہیں کر دیا؟ جو بھی اظہار کرے وہ ناسبی ہوتا ہے نا، لہذا یہ شخص نجس ہے. ایک بندہ ہے دشمنی کی بنا پر اس نے گالی نہیں دی ہے، جو بھی وجہ تھی، دشمنی نہیں تھی. مثلا وہ ہم سے دشمنی رکھتا تھا نا،
تو ہمیں اذیت دینے کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے. ہمیں پتا ہے کہ اندر دشمنی نہیں ہے اس نے ہمیں اذیت دینے کے لیے کیا ہے. ہم اس کو ناز بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے اہل بیت سے بغض کا اظہار نہیں کیا. بغض اس کے اندر ہے ہی نہیں نا, ہمیں پتا ہے بغض نہیں رکھتا. یہ ہمیں تکلیف دینے کے لیے اس نے ایسے کیا ہے, تو اس کو ہم ناز بھی نہیں کہیں گے. ناز بھی نہیں تو نجس بھی نہیں. تو یہ ایک ایک لفظ قیمتی ہوتا ہے. وہ شخص جو شخص انواد رسالت کے 12 اماموں میں سے کسی ایک کو دشمنی کی بنا پر گالی دے, صرف گالی دے والی بات نہیں ہے, دشمنی کی بنا پر گالی دے تو وہ نجس ہوگا. اگر صرف گالی دیا تو نجس نہیں ہوگا. دشمنی کا اظہار, دشمنی ہے نا, اس پر اظہار کیا تو ہم نے کہا جو اظہار کرے گا دشمنی کا وہ نجس ناسبی ہے. اچھا ایک بندہ ہے دشمنی رکھتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا تو یہ بھی ناسبی نہیں ہوگا. تو ناسبی بننے کے لیے 2 چیزیں چاہیے, ایک دشمنی اندر ہو اور اس کا اظہار بھی کرے. جو اندر رکھتا ہے وہ نجس نہیں ہے نا, اس کا ناسبی نہیں ہے. ناسبی کی تعریف میں 2 چیزیں ضروری ہیں, بغض رکھے اور بغض کا اظہار. صرف اظہار ہے, بغض اندر نہیں ہے تو پھر بھی ناسبی نہیں. بھائی اس کو کہیں گے اور محنت کرو ناسبی بننا تو بغض بھی رکھو اپنے اندر. اچھا ہاں جہنمی بننا ہے تو جہنم بھی اتنی آسان نہیں ہے, اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. ایک بندہ نہیں کرتا فعل حرام تو کیسے جہنم میں جائے گا. اچھا اور جو نجس چیز ہے وہ ہے شراب. شراب بنتی ہے انگور کے رس سے, اور چیزوں سے نہیں بنتی. شراب بنتی ہے انگور کا رس جو ہے اس سے, وہ نچوڑ کے اس کو پکاتے ہیں. کبھی کچی بھی ہوتی ہے تو وہ پینے سے مر بھی جاتے ہیں, تو وہ شراب بناتے ہیں. شراب حرام ہے پینا اور نجس بھی ہے. شراب نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے. باقی نشاور چیزیں جو ہے نا, اچھا یہ ہے شراب جو انگور سے بنی ہے. ایک ہوتی ہے فقا جو جو سے بنتی ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی گندا ہے. کسی گھڑے وغیرہ میں اس کا جو ہے نا جو پانی شانی ڈال کے وہ اس کو, وہ جو گوبر جہاں ہم ڈالتے ہیں, گوبر کا جہاں ڈھیر ہوتا ہے اسی میں اس کو ایک قسم کا دفن کر دیتے ہیں. تو پھر اس سے جو ہے نا وہ گھڑا جو ہوتا ہے ایسا ایسا گوبر چوستا ہے نا, گھڑے کے اندر داخل ہوتی ہے. آپ اینٹ پر پانی ڈالیں تو اس میں داخل ہوتا نہیں ہے, گھڑے میں بھی ایسا. تو وہ پھر جو ہے نا ایک گندی چیز بنتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں فقا. وہ بھی نشا دیتی ہے شراب کی طرح. تو فقا بھی احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے, حرام ہے لیکن نجس احتیاط واجب بنا پر ہے. شراب حرام بھی ہے اور نجس بھی ہے. ان کے علاوہ جو نشا آور چیزیں ہیں وہ حرام ہیں لیکن نجس نہیں. تو اب نجس کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. ایک ہے فتویٰ ہے کہ نجس ہے, دوسری میں احتیاط واجب ہے کہ نجس ہے. شراب فتویٰ ہے کہ نجس ہے, اور حکام میں احتیاط واجب ہے کہ فتویٰ یعنی حکم بغیر کسی شک کے, بغیر کسی تردد کے جو حکم مجتہد لگا رہا ہے یہ فتویٰ ہے. نہیں, 1 منٹ, سگریٹ نجس نہیں ہے. تو شراب میں فتویٰ ہے کہ نجس ہے اور فقہا احتیاط واجب بنا پر نجس ہے. اگر کوئی فل علم کہے کہ نجس نہیں ہے, فقہا تو کسی کے ہاتھ پہ لگ گئی ہے تو وہ بہت پاک ہے. یہ ہو گئی نجاست کی بات. اب ہے حرام ہونے کی بات. ہر نشہ آور چیز حرام ہے, جیسے شراب, جیسے بھنگ, جیسے چرس اور پاؤڈر, آئس, یہ نشہ آور چیزیں حرام ہے. سگریٹ کو اس طرح نشہ آور چیز نہیں سمجھا جاتا. وہ سگریٹ پی کے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, سگریٹ پی رہے ہیں اور ساتھ بڑے بڑے کاروبار بھی چلا رہا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. صوف, نسوار, تو نسوار رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں, ان کا بھی وہ ایسے آئے دوسروں کو اذیت ہو رہی ہے, دوسروں کو نقصان ہے. یہ گھٹیا کام ہے جو کمرے میں سگریٹ لگا کے بیٹھا ہے. ہمارا گھٹیا پن یہ ہے. دوسرے ملکوں میں جو ہے نا وہ سگریٹ پینے کی علیحدہ جگہ ہوتی ہے. ایئرپورٹ پہ آپ جائیں نا, ایئرپورٹ پہ ایک کمرہ ہوتا ہے. دوسرے ملکوں میں, ہم نے اپنے ایئرپورٹ پہ نہیں دیکھا, وہاں کمرہ ہے, وہاں جا کر ہر کوئی سگریٹ پیے گا. وہاں ایگزاسٹ لگا ہوتا ہے جو دھوئیں کو نکالتا رہتا ہے. یہ عقل مندی یہی ہے. یہ کوئی عقل مندی ہے کہ انسان سگریٹ پہ. کل میں ایک جگہ گیا, وہاں ایک بندے تھوکنا جو شروع ہوا, سارے تھوکیں. یہ کیا ہے؟ میں نے دکاندار کو کہا کہ یہ کیوں ایسے بندے کو تم اندر آنے دیتے ہو؟ یہ حال کر گیا تمہارا, دکان نہ ہے تمہاری یا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے. تو انسان کی عادتیں جو ہے نا وہ انسان والی ہونی چاہیے, انسان والی. اچھا, شراب نجس ہے
اس کے علاوہ انسان کو مست کرنے والی چیزیں نجس نہیں ہیں. شراب نجس ہے. فقہ آگے آ رہی ہے تو وہ احتیاط واجب بنا پر نجس ہے. بس نجاست صرف ان دو میں، باقی کوئی چیز نجس نہیں. صنعتی اور طبی الکوہل اسپرٹ جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طبی جیسے زخم پہ لگاتے ہیں، ایک ہوتی ہے صنعتی جتنے بھی یہ پرفیوم میں بھی استعمال ہوتی ہے. اور یہ جو رنگ ہوتا ہے نا، جو رنگ پینٹ جو ایک ہم کر رہے ہیں یہ والا نا، سپرے والا جو جیسے موٹر سائیکل کی ٹینکی جو ہوتی ہے اس پہ جو سپرے ہوتا ہے جس میں انہوں نے اسپرٹ ملانی ہے، نہیں تو یہ نہیں کھڑے گا. اس طرح والا گاڑیوں کے اوپر جو رنگ ہوتا ہے، یہ والا جو ہے اس میں اسپرٹ ملتی ہے، یہ ہے صنعتی الکوہل. صنعت کاروبار میں استعمال ہوتی ہے. ایک ہے جو زخموں پہ لگتی ہے، ایک اور قسم بھی اس کی ہوتی ہے. اس کے آپ سائنس پڑھے ہیں، مجھے دو قسم کی ہوتی ہے، مجھے بھولا ہوا ہے. ایک ہے جو پیے گا تو مر جائے گا، جیسے یہ زخموں والی ہے یا صنعتی ہے. ایک ہے جو پیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ نشہ دیتی ہے. دو قسم کے دونوں پاک ہیں، نجس نہیں ہیں، لیکن نشے والی جو ہے وہ پیے گا تو وہ حرام ہو رہا ہے. نشہ صنعتی اور طبی الکوہل کی تمام اقسام پاک ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ پینا بھی حلال ہے، پینا اور چیز ہے، پاک ہونا اور چیز. تو یہ ہم سپرے لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں تو اس میں ہوتی ہے تو ہمارے کپڑے پاک ہیں، نجس نہیں. اچھا، اب جو مجتہد کہے گا کہ ہر نشہ دینے والی بہنے والی چیز جو ہے وہ نجس ہے، تو پھر تو سپرے جو لگائے گا اس کا مقلد تو جائے آپ کپڑے پاک کریں. اگر یہ نشہ دیتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ والی نشہ دیتی ہے یا نہیں. کہتے ہیں کہ وہ والی دیتی ہے، دوسری جو الکوہل ہوتی ہے جو پی جاتی ہے وہ نشہ دیتی ہے، کہتے ہیں. تو بہرحال سیاد کے نزدیک شراب نجس ہے اور فقہاء احتیاط واجب بنا پہ نجس ہے. باقی تمام نشاور چیزیں پاک ہیں. تو وہ پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ حلال بھی ہیں. حلال حرام اور چیز ہے، پاک نجس اور چیز ہے. عوام اس کا فرق نہیں کر سکتے. اچھا، انگور ہے، انگور کا رس ہے. ابھی دیکھنا شراب بنتا ہے، انگور کے رس کو آگ پہ رکھیں گے تو وہ 3 لیٹر ہے نا، جب وہ بچ جاتا ہے تقریباً 2 لیٹر تو اس وقت وہ شراب بنتا ہے. ہاں، ابال کے کتنا ہو بچ جائے، 3 لیٹر میں سے 2 بچ جائے نا، ایک حصہ سوکھ جائے 3 میں سے، تو وہ پیچھے شراب بن جاتی ہے. تو شراب نجس ہے. اب ہے کہ ہم نے انگور کا رس رکھا اور نیچے آگ جلائی تو وہ ابلا اور فوراً آگ بند کر دیں تو یہ شراب نہیں ہے، کیونکہ تیسرا حصہ ابھی تو سوکھا ہی نہیں ہے، وہ تو کافی دیر لگے گی اس کو سکھانے میں. تو یہ شراب نہیں ہے. لیکن انگور کا رس اگر ابل جائے نا، نجس نہیں ہے لیکن اس کا پینا حرام ہے. اس کا پینا حرام. ابلے ہوئے انگور کے رس کا پینا حرام ہے. اچھا، کتنا دیر ابلے؟ 1 سیکنڈ ابلا ہے. کہا 1 سیکنڈ تو بہت ہے. وہ جب ہم آگ جلاتے ہیں پہلے اس سے آواز آتی ہے شوں شوں کی، پھر اس کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے وہ بلبلے بننا شروع ہوتے ہیں جو دیگچی کے تہہ میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ابھی اوپر نہیں اٹھتے. وہ جو بلبلے بننے ہیں تو وہ اس آواز کے بعد ہی بنتے ہیں. وہ آواز جب آنے لگ جائے نا تو بس یہ پینا حرام ہوگا. نجس نہیں ہے، شراب ابھی نہیں بنی، اس کا پینا حرام. آپ کبھی پانی ڈالیے گا نا دیگچی میں، اس کو آگ پہ رکھیں تو پہلے اس میں سے ایسے آواز آئے گا. یہ جو آواز آتا ہے نا شوں شوں کا، بس یہ کام ہو گیا ہے انگور کے رس کا. اب اس کو آپ نہیں پی سکتے. پیئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوس پیتے ہیں. لیکن جس میں تھوڑا سا یہ کام ہو گیا ہے نا، وہ اب آپ کو دکان پہ ملے گا انگور کا رس، اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ رس جو ہے نا پہلے ہم نے آگ پر اس کو ابالا ہے تاکہ جراثیم مر جائیں. تو ہم کہیں گے جی ہم نہیں پی سکتے کیونکہ اس میں ابال آ گیا ہے. چاہے ابال وہی شکاٹ والا ہو، وہ والے ابال بھی ہم نہیں پی سکتے. اب یہ شراب نہیں ہے، نجس نہیں ہے، لیکن اس پینا حرام. اگر انگور کے رس میں خود بخود یا پکانے پر ابال آ جائے تو پاک ہے. نجس تو شراب ہوتی ہے نا، یہ پاک ہے، لیکن اس کا پینا حرام ہے. بھائی نشہ نہیں دیتا تب بھی ہم کہیں گے پینا حرام ہے. یہ انگور میں خصوصیات ہے. اسی طرح احتیاط واجب بنا پر ابلا ہوا انگور حرام ہے. آپ نے انگور اٹھائے، اس کو ڈالا پانی میں، پانی ابال رہا تھا، انگور بھی ساتھ ابلنے لگ جائے
آپ نے وہی ابلے ہوئے کھائے، یہ بھی حرام ہے، احتیاط واجب ہے۔ لیکن یہ انگور نہیں ہے، کشمش اور چیز ہے، اس کی بات آگے آ رہی ہے، انگور کی بات ہے۔ دیکھا، یہ اشتباہ نہ ہو آپ کو، یہ عوام کو اشتباہ ہوتے ہیں، وہ کہیں گے انگور جو ابلا ہوا ہے تو وہ حرام ہے کھانا، تو کشمش بھی تو اسی سے بنتی ہے، لہذا وہ پھر پھول جاتی ہے اور انگور کی طرح بنی ہوتی ہے، تو وہ کھانا، گرم پانی میں آپ نے انگور ڈالے نا، ابل رہا ہے، تو وہ بھی اندر سے یعنی انگور ابلا ہوا ہے، وہ ہو گیا احتیاط واجب بنا پر حرام۔ کشمش ابلی ہوئی ہے، کشمش دراخت جو ہوتی ہے یہ ابلی ہوئی ہے، تو یہ انگور تو نہیں ابلا ہوئی، تو کشمش ہے۔ موضوع تبدیل ہوا ہے نا، تو حکم تبدیل ہوا، یہی آپ کو قاعدہ پڑھایا تھا کہ موضوع کی تبدیلی سے انگور ابلا ہے تو یہ اور موضوع ہے، کشمش اور چیز ہے۔ کوئی بھی کشمش کو انگور نہیں کہتا، آپ دکان پہ جائیں اور کہو انگور دو، اور وہ آپ کو کشمش اٹھا دے، آپ اس سے لڑ جاؤ گے، یا کشمش والی پڑی آپ کو یہ والے انگور دو، تو وہ کہے گا تیرا عقل ہے، یہ کشمش ہے یا انگور ہے۔ موضوع تبدیل ہوا تو حکم تبدیل۔ یہ آپ نے ساری فقہ میں نے آپ کو یہ قاعدے یاد کرانے ہیں، یہیں سے آپ جو ہے نا فقیہ بن کے جائیں۔ اچھا، اب ہے آگے کھجور، کھجور کا شیرہ ہے تو ہوتا رہے، ہم خوب پیئیں گے، انگور کا منع ہے، کھجور والے کا بھی کیا مسئلہ ہے۔ چھوارا جو بنا رہے ہیں، پانی میں ڈالا چھوارا بنا اور اس کا سارا شیرہ ہے، تو پیو، اگر پیتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کھجور، منقع، کشمش، منقع کشمش یہ ایک ہی چیز ہے، جو دراخت جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہو، کشمش اردو میں کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، یہ جو ہے نا، اور ان کے شیرے میں چاہے ابال آ جائے تو بھی پاک ہے، اور ان کا کھانا حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بس انگور کا شیرہ جس میں ابال آ جائے، چاہے ابال آواز کی حد تک ہو، یا خود انگور جو ابلا ہوا ہے اس سے اجتناب کریں، باقی مسئلہ نہیں۔ اچھا، فقہ احتیاط واجب بنا پر نجس بھی ہے، حرام تو ہے، احتیاط واجب بنا پر نجس بھی ہے۔ فقہ جو عام طور پر جو سے تیار ہوتی ہے، گندم کے ساتھ جو جو ہوتے ہیں اس سے ہوتے ہیں، اور ہلکے نشے کا سبب بنتی ہے، ہلکا سا نشہ بھی دیتی ہے، یہ فقہ حرام ہے، یہ تو ہے فتویٰ، اور احتیاط واجب بنا پر نجس ہے، نجس ہے۔ لیکن وہ آب جو، ایک ہوتا ہے آب جو، آب شیر اس کو کہتے ہیں، جو کا پانی دکانوں پہ ملتا ہے، خصوصاً پنساری والی دکان ہوتی ہے، پنسار سے ملتا ہے، تو وہ آب جو حلال ہے اور کسی قسم کے نشے کا سبب بھی نہیں ہے، تو وہ حلال ہے، اس کو پی بھی سکتے ہیں، نجس بھی نہیں ہے۔ تو یہ گلاب کا عرق جیسے نکلتا ہے نا، جو کا اسی طرح وہ پانی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے، گرمیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ حرام بھی نہیں ہے آب جو، اور نجس بھی نہیں ہے، پیئیں جو پنسار سے ملتا ہے۔ اچھا، آگے آخری نجاست کھانے والے حیوان کا پسینہ، آ گیا وہ حیوان جو نجاست کھاتا ہے، اور نجاست سے مراد ہر نجاست نہیں ہے، انسان کا پاخانہ۔ اونٹ اگر کھا رہا ہے تو اس میں فتویٰ ہے کہ یہ اس کا پسینہ نجس ہے، باقی حیوانات کھا رہے ہیں تو ان میں احتیاط واجب ہے کہ ان کا پسینہ نجس ہے۔ بکری کھا رہے ہیں تو احتیاط واجب نہ پر اس کا پسینہ نجس ہے، اونٹ کھا رہا ہے تو فتویٰ ہے کہ اس کا پسینہ نجس ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو نجاست سے مراد انسان کا پاخانہ ہے۔ اچھا، آج کل مرغیوں کو جو کہتے ہیں کھانا دیا جاتا ہے نا، یہ جو اس والی مرغیاں ہوتی ہیں ڈیری پر، ان کا فیڈ میں کہتے ہیں خون ملا ہوا ہوتا ہے، خون جانور ذبح کرتے ہیں ان کا خون، مرغیاں خود جو ذبح ہوتی ہیں ان کا خون، مرغیاں کے جو پر اور آنتے ہیں، اور یہ پھر ان کو گرینڈ کر کے پھر انہی مرغیوں کو کھلائیں، ان کی ماؤں کے اجزاء ان کو کھلائے جا رہے ہیں، تو وہ پھر جلدی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ جو کچھ کھلایا جا رہا ہے نا، پاخانہ تو نہیں ہے نا انسان کا، زیادہ یہ کھاتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نجس نہیں۔ اوپر سے مرغیاں ہوتی ہیں، ان کی نیچے بیٹھے، اور نیچے ہوتا ہے تالاب جس میں مچھلیاں پال رہے تھے، وہی مچھلیاں بازار میں آئی ہوئی ہیں، مچھلی کو وہ بھی کھلاتے ہیں جو مرغی کی غذا ہے، اور مرغیوں کی بیٹیں بھی کھلاتے ہیں۔ یہ آج کل مچھلی تو یہ آ رہی ہے، تو وہ اب حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ اور بات ہے، ڈاکٹر جب منع کریں گے کہ بھائی آج کے بعد یہ والی مچھلی نہ کھاؤ، نقصان ہے، تو پھر نقصان دہ چیز نہیں کھا سکتے۔
اچھا مسئلہ 113، اس اونٹ کا پسینہ جسے انسانی نجاست کھانے کی عادت ہو، عادت ہے ایک دفعہ نہیں، جب بھی چھوڑو سیدھا پکانے پہ جاتا ہے، تو یہ نجس ہے، اس کا پسینہ نجس ہے۔ اور اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر اس قسم کے دوسرے حیوانات کا پسینہ بھی نجس ہے، جو حیوان بھی کا احتیاط واجب بنا پر اس کا پسینہ بھی نجس ہے۔ یہ پاک کیسے ہوگا اونٹ؟ اس کا استبراء کریں گے، استبراء وہ والا نا جو اپنا ہوتا ہے پیشاب کا، استبراء یعنی اس کو ایک عرصہ ہم باندھ کے رکھیں گے تاکہ یہ وہ گندی عادت جو ہے نا اس کو چھوڑ دے، جیسے توبہ طائب ہوگا نا تو اس کی پسینہ پاک ہو جائے گا۔ اچھا بچہ بن گیا۔ اچھا یہ یہاں مسئلہ ختم۔ جو شخص حرام سے مجنب ہوا ہے، خدا نہ خواستہ کسی نے اپنے آپ کو جنبی کیا ہے حرام طریقے سے، تو اس کا جو پسینہ نکلے گا جسم سے، نجاست تو نجاست ہے منی، پسینہ جو جسم سے نکلا ہے، وہ بنیان جو پہنے ہوا ہے اس پہ پسینہ لگا ہے، تو کیا یہ پسینہ نجس ہوتا ہے؟ کہا یہ پسینہ نجس نہیں ہے، انہیں پہلے حرام کیا ہے لیکن پسینہ نجس نہیں ہے۔ وہی بنیان پھر نماز میں وہ پہنے ہوئے وہ فرض کرو، یہ نجس۔ وہ شخص جو شخص پہلے حرام سے جنب ہوا ہو اس کا پسینہ پاک ہے اور اس کے ساتھ نماز بھی صحیح، وہ فعل حرام ہے، پسینے کی بات یہ ہے کہ پسینہ پاک ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔